اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن مجید میں کہ جب ہم سو جاتے ہیں ہمارے جسم سے روح نکل جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی تو روزانہ کی پریکٹس ہے جسم سے نکلنا اور پھر واپس آ جانا. پھر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ ہر چیز اپنے کل کی طرف جاتی ہے. اگر میرا جسم مٹی سے بنا ہے تو کل مٹی ہے. روح کا تعلق اللہ سے ہے. موت آئے گی, روح پرواز کر جائے گی اللہ کی طرف. جسم میرا مٹی ہے, مٹی میں مل جائے گا. روح کو پریکٹس ہے روز جسم سے نکلنے کی. تو اس دن جو آخری دن ہے اس دن یہ مجھے تکلیف دے کے کیوں جا رہی ہے سر؟ درد کیوں ہو رہا ہے مجھے؟ میں نیلا کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ سر کانسیپٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری اصلیت کیا ہے. کیا ہم وہ جسم جس کی آپ مٹی سے بنا ہے وہ ہے, یا ہم وہ روح ہے؟ ہماری ریئلٹی کیا ہے؟ اب آصف کون ہے؟ آصف یہ جسم ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, یا اس کے اندر کچھ اور وہ روح ہے جو وہ ریئلٹی ہے؟ ہماری ریئلٹی کیا ہے؟ اور ہم جتنا بھی قرآن کریم کو ہم اپنی محدود علم میں سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جسم تو مٹی ہے پر یہ روح ہمیشہ باقی رہے گی. ہماری اصلی حیثیت جو ہے وہ یہ روح کی ہے. دیکھیں, خواب میں اور اصل موت میں اس میں فرق یہ ہے کہ جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے روح کو ہم سمجھ نہیں سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس کا میں نے آپ کو علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا, اور یہ اللہ کے امر میں سے ہے. تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ کتنی بڑی چیز ہے. میرے خیال, میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نیند میں آپ کا پورا جو روح, ایک اب روح کو آپ ایسے نہیں دیکھ سکتے کہ جیسے آپ کے باڈی کا کوئی ٹرانسپیرنٹ ڈبل ہے وہ نکل گیا ہے اور باقی رہ گیا. وہ ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ سے الگ چیز ہے. شاید اس کا کچھ پورشن ہم سے تب بھی اٹیچ رہتا ہے جب ہم سوتے رہتے ہیں, اور کچھ پورشن کانشیسنس کا. اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا, قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا وہ روح نہیں استعمال کیا, کہ جب انہوں نے کیا استعمال کیا؟ جان استعمال کیا, کہ ہم سوتے وقت آپ کی جان قبض کر لیتے ہیں. روح اور جان الگ چیزیں ہیں. ہاں, تو اب میں وہ ڈفرینس یہی کہہ رہا ہوں کہ روح شاید ایک بڑا ہے اور جان اس کا ایک کمپوننٹ ہے. تو جو نیند کے ٹائم پہ ہے اس کمپوننٹ کا ایک حصہ چلا جاتا ہے پر کچھ باقی رہتا ہے, اور موت کے وقت شاید وہ مکمل طور پر پھر ٹرانسفر ہو سکتا ہے, اللہ عالم. لیکن اسی کے ساتھ قرآن مجید میں تو ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. کیا روح کو تو نہیں کہا گیا کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ نفس کو چکھنا ہے, انسان کو بھی نہیں کہا. اب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ قرآن کریم نے نفس کی 3 قسمیں بیان کی. جی, قرآن کریم میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی: نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئن. یعنی وہ یہ آپ کی جو یہ پرسنالٹی ہے, یہ جو جسم اور روح مل کے جو پرسنالٹی بنی ہے, تو ان میں سے کوئی ایک شیپ لے سکتی ہے. نفس امارہ مطلب وہ اپنے دل کی مانتا ہے, دل جو چاہے وہ کرے, وٹ ایور یو لائک. آپ کو پتہ ہے سگمنڈ فرائڈ نے اسے ایکسپلین کیا ہے ایگزیکٹلی. انہوں نے کہا کہ پرسنالٹی کی 3 ٹائپس ہیں: اڈ, ایگو اور سپر ایگو. اٹ کہتے ہیں پلیجر پرنسپل, میرا دل جو چاہے میں کروں. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو نفس امارہ مجھے بھی برائی کا حکم کرتا ہے. تو یہ جو آپ کی روح اور جسم سے مل کے آئیڈینٹی بنی ہے, جو نفس ہے آپ کا, اس کو موت ہے. سول عالم امر کی چیز ہے, اس کے لیے موت نہیں ہے, اس کے لیے ٹائم ختم نہیں ہوتا. جو بھی چیز, 2 عالم ہے ہمارے پاس آصف صاحب, ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے. آپ کہیں تو میں تھوڑا سا اسے ایکسپلین تاکہ لوگ سمجھ سکیں. دیکھیں, عالم خلق کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ چیزیں کاز اینڈ افیکٹ کی پابند ہیں. یہاں پہ چیزیں ٹائم کی پابند ہے. کاز اینڈ افیکٹ یہ مطلب ہے کہ آپ نے یہ گھڑی پہنی ہے تو یہ کسی چیز سے بنی ہے. یہ کوئی چیز اس کا را مٹیریل نہ ہو تو یہ نہیں بنے. آپ ہیں تو آپ کا ایک ٹائم ہے, ٹائم کے بعد آپ کی یہ باڈی ختم ہو جائے گی. عالم خلق میں کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے. کوئی چیز کی وجہ سے دوسری چیز بنتی ہے اور اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. پر عالم امر جو ہے اس میں چیزیں ختم نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ سے رہیں گی, اور وہ ہے آپ کی روح. ایک دفعہ اللہ نے بنا دی پھر اس کے لیے کوئی خاتمہ نہیں, وہ ہمیشہ زندہ رہے گی. تو روح جو ہے وہ عالم امر کی چیز ہے. نفس یہ جو آپ کی یہاں پہ جو یہ آزمائش میں ڈالا گیا ہے اس دنیا میں, جو آپ نے نفس بنا لیا ہے, چاہے آپ نے اسے نفس امارہ کی شکل دی ہے, نفس لوامہ کیا ہے جو آپ کو ہر وقت بتاتے رہتا ہے کہ آصف صاحب یہ مت کریں, غلط کام ہے, غلط کام ہے. آواز آتی ہے نا اندر سے ایک, آپ کو ہمیشہ, جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں, نفس لوامہ. بالکل.
اور ایک پھر نفس مطمئنہ ہے. آپ اگر اپنے آپ کے جو اندر کے جو ڈیزائرز ہیں اسے کنٹرول کر لیں تو آپ کے اندر امن آ جاتا ہے, اطمینان آ جاتا ہے, سکون. تو آپ کا بنتا ہے نفس مطمئنہ, جس کے لیے اعلان ہے, جس کے لیے تمام انعامات ہے. اس کی روٹ بھی مومن کے روٹ سے نکلی, ام سے, الف میم نون سے. تو آپ اس نفس کو, یہ جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے یہ ختم ہو جائے گا, اس کے لیے موت ہے. یہ جو کمبینیشن بنا ہوا ہے آپ کے جسم اور روح کا, اس نے مرنا ہے. روح نے کبھی نہیں مرنا, روح ہمیشہ زندہ رہے گی. اچھا سر, میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بھی بتا دیجیے گا, ایک اس فزیکل بینگ کے ساتھ کتنی اسپرچول بینگز ہیں؟ روح بھی ہے, نفس بھی ہے, فرشتے بھی, ایک دائیں پہ ہیں ایک بائیں پہ ہیں, تو ٹوٹل تعداد میں کتنی اسپرچول بینگز جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں اس اکیلی فزیکل بینگ کے ساتھ؟ آپ نے کرامن کاتبین کی بات کی, جو آپ کے تمام اعمال نوٹ کرتا رہتا ہے. آپ کی پروٹیکشن کے لیے فرشتے ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت, کس چیز سے سر پروٹیکٹ کرتے؟ میں ابھی آپ کو بتا دوں. قرآن کریم میں ایک آیت ہے, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اگر کوئی چاہے کہ مر جائے تو نہیں مر سکتا, لیکن لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں, کتاب معجلہ میں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. تو آپ کو ایسے لے لیں کہ آپ کو ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے, آپ کو ایک گھڑی دی گئی ہے. اس ٹائم تک آپ کو فرشتے ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جیسے یہ بچے دیکھیں نا کیسی آپ کے بھی چھوٹے بچے ہوں گے, یہ کیسی حرکتیں کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بجلی کے ساکٹس ہیں, یہ چھت ہے, یہ ہے. ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے. ان کے ساتھ, ان کی پروٹیکشن کے لیے ہر شخص کے ساتھ فرشتے ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں جب تک ان کا ٹائم نہ پہنچ جائے. وہ فرشتے بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی روح ہے. یہ میں اس باڈی کو ایسے کہتا ہوں جیسے ایسٹروناٹ سوٹ ہے. آپ کی ریئلٹی وہ سول ہے جو آپ کے اندر موجود ہے. اگر میں آصف صاحب کو مریخ پہ بھیجوں تو ان کو ایک ایسٹروناٹ سوٹ دوں گا جو اس کے انوائرمنٹ کے مطابق وہاں پہ کام کر سکے. ویسے ہی ہمیں یہاں یہ سوٹ دیا گیا ہے. تو جو ہماری ریئلٹی ہے وہ اسپریچول بینگ بھی ہمارے ساتھ ہے, اور ہمارے ساتھ کرین بھی ہے. کرین تو تعداد میں سر یہ کتنے ہو گئے؟ اب فرشتے کتنے پروٹیکشن میں ہیں اللہ عالم. 2 فرشتے یہ ہو گئے, 1-2 کرین لے لیں, روح ہو گئی. مطلب ہم بالکل بیسک بھی کاؤنٹ کریں تو شیطان بھی تو پیچھے ہی ہے سر. ہاں شیطان, اس کا کرین ہے نا ہمارے ساتھ. کرین جو ڈیول سائڈ کا ہے وہ کرین بھی ہے نا ہمارے ساتھ. ہمارے ذہن میں وہ فلمی تصور سے روح کی شکل آتی ہے جیسے ایک ٹرانسپیرنٹ سی کوئی چیز, وائٹ لائٹننگ ایسی چیز نظر آتی ہے. میرے اس جسم کے مجسمے کے اندر روح کی شکل ہے کیا بیسیکلی؟ کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال ہوئے تھے, اور وہ 3 سوال کیا تھے کہ اگر اس دور کے تمام ٹاپ کے سائنٹسٹ فلاسفر اکٹھے ہو کر کوئی 3 سوال اٹھائیں جو بڑے ٹف ہوں. وہ اس ٹائم کا معاملہ تھا کہ اس ٹائم کے جتنے بھی نان مسلم سب سے بڑے فلاسفر تھے, اسکالرس تھے, انہوں نے کہا کہ سب سے ٹفیسٹ کویسچن اٹھایا. اس میں سے ایک سوال تھا, ایک تھا اصحاب کہف کے بارے میں, ایک حضرت ذوالقرنین کے بارے میں, اور ایک روح کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ روح اللہ کا امر ہے اور اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا. تو اگر ہم اس پہ ایزمپشنز کریں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. روح ہماری انڈرسٹینڈنگ سے, اب ایسے لے لیں عالم خلق کا یہ انسان عالم امر کی چیز کو اس کوگنیٹو ایبیلٹی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا. تو یہ ہماری صرف اپنی امیجینیشنز ہیں, ایزمپشنز ہیں کہ ہم نے اسے ایک ٹرانسپیرنٹ بینگ کی طرح لیا ہوا ہے. روح اللہ عالم. اگر اللہ چاہے کسی انسان کو یہ طاقت دے, ویژن دے پھر وہ سمجھ سکتا. یختص برحمت من یشاء قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کے لیے مختص کر دے, وہ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے, ہر چیز پہ قادر ہے, کر سکتا ہے. یعنی ابھی آپ نہیں سمجھ پا رہے, آپ پر ابھی یہ کرم نہیں ہوا. ہاں اللہ تعالیٰ کریں گے تو بالکل ہو سکتا ہے, شاید مجھ پہ یہ کرم نہ ہو.